شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے کی حقیقی روح کے مطابق یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات تک نئی فیڈر شپنگ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نہال ہاشمی نے آج کراچی میں ایک تقریب میں گورنر سندھ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ ڈھاکہ میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان کی مسلح افواج کے کامبیٹ ڈریس میں دکھایا گیا، جو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ آرمی چیف غیر ملکی دوروں کے دوران عام طور پر روایتی لباس پہنتے ہیں، لیکن اس ملاقات کے دوران ان کا جنگی لباس پہننا پاکستان کی اپنے دیرینہ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کی علامت ہے، اور یہ عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان اپنے دیرینہ تعلقات اور باہمی دفاعی معاہدے کے دائرہ کار میں سعودی عرب کے دفاع میں ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن غضب للحق کے تحت افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کیے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے عسکری تنصیبات سمیت دہشت گردوں کے 4 ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قندھار میں مؤثر فضائی کارروائیوں میں ایئر فیلڈ کے تیل ذخیرہ کرنے کے مقام اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے کے دوران صوبہ پکتیا میں ایک دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی۔ آج لکی مروت کے علاقے بٹانی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکار شہید اور ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مجرموں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے ایک بیان میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں قوم کے لیے باعث افتخار ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ پولیس اہلکاروں اور سیکورٹی فورسز کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دہشت گرد حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کے لیے دعا بھی کی۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے نئی فیڈر شپنگ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو نقل و حمل کی صلاحیتوں کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نئی سروس پاکستانی درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کو عالمی کنٹینر شپنگ نیٹ ورکس تک قابل اعتماد رسائی برقرار رکھنے کے قابل بنائے گی۔ پاکستان نے اپنے ہزاروں شہریوں کو ایران سے نکال لیا ہے۔ یہ بات ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے پی ٹی وی کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تقریباً 35,000 شہری ایران میں رہائش پذیر ہیں، جن میں سے ایک قابل ذکر تعداد صوبہ سیستان، بلوچستان اور تہران، اصفہان، ہمدان، قم اور کرج سمیت بڑے شہروں میں مقیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پاکستانیوں کا ایک بڑا حصہ طلباء، تاجروں، زائرین اور مختصر مدت کے دورے پر آئے ہوئے افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے حکومت کی مربوط کوششوں کے ذریعے تقریباً 2,000 شہریوں کو نکالا ہے، جبکہ 2,000 سے زائد سفارت خانے کی مدد سے خود واپس آئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی نے آج کراچی میں ایک تقریب میں گورنر سندھ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ان سے حلف لیا۔
سندھ حکومت نے مختص سرکاری فنڈز خرچ کرنے کے لیے فنڈ مینجمنٹ ہاؤس بورڈ قائم کیا ہے۔ اس اقدام کا اعلان آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت منعقدہ FMHB کے پہلے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عوام کو طویل المدتی فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری فنڈ شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں استعمال کیے جائیں گے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان نے تھوڑی دیر پہلے تک 46 اوورز میں 266 رنز بنائے اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔